ہمارے ایک لسنر نے حال ہی میں جاری ہونے والی ایپسٹائن فائلز کا ایک پورا انبار ہمارے سامنے رکھا ہے اور ایک بہت ہی سیدھا سوال پوچھا ہے۔ کیا ان ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات میں پاکستان سے متعلق کوئی ذکر ہے؟ جی، اور یہ فائلز جو بدنام زمانہ جیفری ایپسٹائن کی تاریخ دنیا سے پردہ اٹھاتی ہیں، ایک طرح کا خزانہ ہے، لیکن ایک بہت ہی بھیانک قسم کا۔ تو آج ہم نے یہی مشن اپنایا ہے کہ ان فائلوں کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ اور اس کھوج کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا؟ یہ دستاویزات گسلائن میکسویل، جو ایپسٹائن کی ساتھی تھیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ کوئی تیار شدہ رپورٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ ثبوت اور ذاتی خط و خطابت کا ایک مجموعہ ہے؟ جی بالکل، جسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس لیے ان میں کسی کا نام آنا کسی جرم یا غلط کام میں ملوث ہونے کا ثبوت ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ فائلز دراصل جیفری ایپسٹائن کے وسیع اور پیچیدہ نیٹ ورک کا ایک نقشہ ہیں، اس کی طاقت، اس کے رابطے اور اس کی رسائی کہاں تک تھی۔ بالکل، یہ ایک طرح سے اس کی دنیا کی ایک جھلک ہے۔ تو چلیں اس نقشے پر پہلا پاکستانی نشان تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو ہمیں ملا وہ پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے، شاہ محمود قریشی۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ۔ جی، ان کا ذکر 1 اکتوبر 2010 کی ایک ای میل میں ملتا ہے۔ یہ ای میل جیفری ایپسٹین اور جے پی مورگن بینک کے ایک بہت بڑے ایگزیکٹو جے سٹالی کے درمیان ہوئی تھی۔ اچھا۔ اس ای میل میں دنیا بھر کے سینئر عہدیداروں کی ایک فہرست تھی، اور اسی فہرست میں پاکستان کے خانے میں شاہ محمود قریشی کا نام درج تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے۔ جی بالکل۔ لیکن اس ای میل میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے جو آج کے دور میں ایپسٹائن کے حوالے سے کافی عجیب لگتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ ان شخصیات کے ساتھ نجی وقت گزارنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہی وہ ابہام ہے جو ان دستاویزات کو اتنا خطرناک بناتا ہے۔ ایپسٹائن کے کالے کرتوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جملے کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کاروباری ڈنر سے لے کر کسی گھنونی حرکت تک۔ بالکل، لیکن یہاں سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ اس ای میل کا کوئی فالو اپ نہیں ملا، نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ قریشی صاحب کی کبھی ایپسٹائن سے ملاقات ہوئی یا وہ کبھی اس کی کسی پراپرٹی پر گئے۔ جی، زیادہ امکان یہی ہے کہ ایپسٹائن بینک کے ایک طاقتور ایگزیکٹو کو متاثر کرنے کے لیے ناموں کی ایک فہرست دکھا رہا تھا۔ یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میری پہنچ کہاں تک ہے۔ ہاں، یہ حقیقت سے زیادہ اس کے عزائم کی نمائش لگتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی وش لسٹ تھی، طاقت کا دکھاوا کرنے کے لیے۔ لگتا تو یہی ہے۔ قریشی صاحب کا نام تو بس ایک فہرست کا حصہ تھا، لیکن اگلا پاکستانی حوالہ جو ہمیں ملا وہ اس سے کہیں زیادہ تفصیلی اور سچ کہوں تو بہت ہی عجیب ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ہے، اور یہ کہانی 2 بالکل مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ اسٹڈی ہے۔ پہلا ذکر جون 2013 کا ہے، جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے۔ اچھا۔ اقوام متحدہ کی ایک سابق اہلکار نسرا حسن نے ناروے کے ایک سفارتکار کو ایک ای میل لکھی جس میں انہوں نے عمران خان کو لنڈن سوسائٹی کا شیر یعنی لنڈن سوسائٹی لائن قرار دیا۔ لنڈن سوسائٹی کا شیر، یہ تو کسی فلم کا ڈائلاگ لگتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک سفارتکار کو یہ کیوں بتا رہی تھیں؟ یہیں پر اصل کہانی ہے۔ نسرا حسن کا خیال تھا کہ عمران خان پاکستان میں مغربی مفادات کے لیے ایک بہت کارآمد اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اثاثہ؟ کس طرح کا اثاثہ؟ خاص طور پر اس وقت پولیو کے خاتمے کی مہم کو خیبر پختونخوا میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ عمران خان اپنے بین الاقوامی سماجی رابطوں اور مقامی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی زیادہ مؤثر ثالث بن سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ایک پل تھے جو مغرب کو ان علاقوں تک پہنچا سکتا تھا جہاں سرکاری رسائی مشکل تھی۔ بالکل۔ تو مغرب انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھ رہا تھا جو ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر صحت کے شعبے میں۔ جی، ان ای میلز میں بل گیٹس کا بھی ذکر ہے، جنہیں بی جی کہا گیا ہے، تو یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ بالکل۔
منصوبہ یہی تھا کہ عمران خان کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے پولیو مہم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ وہ ایک سیلیبریٹی تھے، ایک کرکٹر جسے دنیا جانتی تھی، اور ساتھ ہی ایک سیاستدان بھی۔ یہ ایک انوکھا امتزاج تھا جسے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، تو 2013 میں وہ ایک ممکنہ ساتھی، ایک اثاثہ تھے، لیکن پھر کہانی 180 ڈگری کا موڑ لیتی ہے۔ 5 سال بعد 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو ایپسٹین کی رائے مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ جی، یہی تو حیران کن بات ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ سچ ہے؟ ایپسٹین نے انہیں امن کے لیے اردوان، خمینی، شی جن پنگ یا پیوٹن سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا۔ جی ہاں، یہ تو ایک ناقابل یقین دعویٰ ہے۔ ان سب بڑے عالمی رہنماؤں کے ساتھ عمران خان کا نام، آخر ان 5 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا؟ یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ جب ایک ای میل میں کسی نے ایپسٹین سے پوچھا، پاکستان کا پاپولسٹ؟ تو ایپسٹین نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا، واقعی بری خبر۔ بری خبر؟ جی، اس نے آگے لکھا کہ عمران خان سچ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انہیں کٹر اسلام پسند بھی قرار دیا۔ اس نے ان کی سابقہ شادیوں کا بھی ذکر کیا اور ایک بہت ہی ذاتی اور غیر مسبقہ دعویٰ کیا کہ اس نے میری 2 دوستوں میں سے ایک کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کوئی سیاسی تجزیہ تو نہیں رکھتا، یہ تو بہت ذاتی اور شدید رد عمل ہے۔ اس قدر غصے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایپسٹائن اس قسم کے بے سروپا دعوے کرنے کے لیے مشہور تھا، یا عمران خان کے اقتدار میں آنے سے اسے کوئی خاص مسئلہ تھا؟ یہاں ہمیں ایپسٹائن جیسے لوگوں کی ذہنیت کو سمجھنا ہوگا۔ جب عمران خان اقتدار سے باہر تھے، ایک با اثر شخصیت تھے، تو انہیں استعمال کیا جا سکتا تھا، ان سے کام نکلوایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک قابو میں رہنے والے آسٹ تھے۔ بالکل، لیکن 2018 میں جب وہ ایک پاپولسٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے پر ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو وہ ایک غیر متوقع عنصر بن گئے۔ اب وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے، ان کا اپنا ایجنڈا تھا۔ اور ایپسٹائن اور اس جیسے طاقتور لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جی، ان کی دنیا میں اثر و رسوخ خوش آئندہ ہے، لیکن آزاد طاقت خطرناک ہے۔ تو یہ رائے کی تبدیلی دراصل کنٹرول کھونے کا خوف تھا۔ واہ، یہ تو عالمی طاقت کے کھیل کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ سب بہت سنجیدہ اور بھاری باتیں ہیں، لیکن ان فائلوں کی کھوج کے دوران ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی ملیں جو اتنی عجیب ہیں کہ ان پر ہنسی بھی آتی ہے۔ آپ شلوار قمیض والی ای میل کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، ان تمام عالمی سازشوں اور سیاسی تجزیوں کے بیچ ہمیں 2017 کی ایک ای میل ملی جو پاکستانی شلوار قمیض کے بارے میں تھی۔ جی ہاں، یہ ان تفصیلات میں سے ایک ہے جو آپ کو یاد دلاتی ہے کہ یہ سب کتنے ہی بدنام کیوں نہ ہوں، تھے تو انسان ہی۔ ایپسٹائن اپنے ایک اسسٹنٹ کو ای میل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پاکستانی شلوار قمیض کے 5 سیٹ چاہیے۔ اور اس ای میل میں ایک پاکستانی سائبر سیکیورٹی فرم چینجلس کے سی ای او زبیر خان کا بھی ذکر ہے۔ یہ عالمی مالیات، سائبر سیکیورٹی اور فیشن کا ایک بہت ہی عجیب سنگم ہے۔ یہ واقعی بہت غیر متوقع ہے، لیکن بات صرف کپڑوں تک ہی محدود نہیں تھی۔ ایپسٹائن کی دلچسپیاں اس سے کئی زیادہ گہری اور سنجیدہ تھیں۔ ہمیں ایک اور حوالہ ملا جو پاکستان اور خطے کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ 2018 کی ایک اور ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹائن بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کے تنازع یعنی انڈس واٹر کوآپریشن جیسے انتہائی حساس معاملے پر ہونے والی بات چیت میں بھی کسی نہ کسی طرح شامل تھا۔ اچھا؟ اب یہ کسی امیر آدمی کی محض بیکار کی دلچسپی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا نیٹ ورک صرف سماجی تقریبات تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ عالمی سیاسی اور جغرافیائی تناظرات پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا، اور شاید ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ بالکل، یہ اسے ایک مجرم سے بڑھ کر عالمی انٹیلیجنس اور مالیاتی حلقوں کا ایک کھلاڑی بنا دیتا ہے۔ تو اپنے لسنر کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ایپسٹین فائلز میں پاکستان سے متعلق کئی حوالے موجود ہیں۔ جی بالکل ہیں۔ جیسے حساس تنازعات کا بھی ذکر، یہ ایک بہت وسیع کینوس ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم ایک بار پھر اور بہت زور دے کر یہ کہنا چاہیں گے کہ ان فائلوں میں کسی کا نام آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایپسٹائن کے جرائم میں شریک تھے۔ یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ جی،
لیکن یہ دستاویزات ہمیں اس کے اثر و رسوخ کا ایک خوفناک نقشہ ضرور فراہم کرتی ہیں۔ یہ دکھاتی ہیں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتا تھا، کسے اہم سمجھتا تھا، کسے اپنے لیے خطرہ مانتا تھا، اور اس کے رابطوں کے جال کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہ ساری کھوج ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑی کرتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نیو یارک میں بیٹھا ایک بدنام اور طاقتور شخص پاکستان کی سیاست پر اتنی گہری اور مضبوط رائے رکھتا تھا۔ خیبر پختونخوا میں پولیو مہم سے لے کر ملک کے وزیر اعظم کے انتخاب تک۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ نہ جانے اور کتنے ایسے پوشیدہ نیٹ ورکس ہیں جنہیں ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کا ہم نے نام تک نہیں سنا، اور وہ اندیکھے طریقوں سے عالمی واقعات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔